بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. یہ سورہ مرسلات چل رہی ہے اور اس کی ابتدائی 7 آیتوں کا بیان ہو چکا تھا۔ شروع کی آیتوں میں اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو، قیامت کے واقع ہونے میں کسی چیز کا، کسی بات کا شک نہ رکھنا۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت کا ہونا، اور ایک بات کی نہیں، 4-5 باتوں کی اللہ نے، 6 باتوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اب وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے حالات کو، اس کی کیفیت کو۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، قیامت کے دن کے حالات سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکے جانے کا اثر یہ ہوگا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اتنے چمکنے والے ستارے، سیارات جو دنیا سے بھی بڑے اور کئی گنا بڑے ہیں، اور جن کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تمام ستارے جھڑ جائیں گے۔ ایک آیت میں تو سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ایک جگہ فرمایا کہ جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا بے نور ہو جائیں گے، یعنی وہ اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے۔ جس انداز سے چمک رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی چمک واپس لے لیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، دوسری کیفیت اللہ نے قیامت کے دن یہ بیان فرمائی کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور پھٹنے کی وجہ سے اس کے اندر شگاف نظر آئیں گے، پھٹن نظر آئے گی۔ آپ کو آسمان کی طرف آج دنیا کے حالات میں آپ دیکھیں، کہیں کوئی پھٹن، کہیں کوئی عیب کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن جب سور پھونکا جائے گا اس کی ہیبت ناکی کی وجہ سے آسمان کے اندر پھٹن ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اللہ نے تیسری علامت قیامت کے دن کی یہ بیان فرمائی کہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ اڑتے پھریں گے۔ تو جب وہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوائیں انہیں، اس غبار کو ادھر سے ادھر اڑائے پھرے گی، گویا کہ بادلوں کا ایک ایسا محسوس ہوگا کہ پہاڑ بادلوں کا ایک تودا جمع ہوا حصہ ہے، جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جو اتنا مضبوط آپ کو نظر آتا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا ہے، یعنی زمین پانی کے اوپر ہے، ہلتی رہتی۔ اگر اللہ ان پہاڑوں کو زمین کے اندر نہ جماتا، گویا کہ طاقت اور قوت میں بڑے مضبوط ہیں،
لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اڑتے پھریں گے اور ہوائیں ان کو اڑاتی پھریں گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اللہ نے فرمایا جب سب پیغمبر معین وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ یہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حالات یہ پیش آئیں گے، اور پھر جب سب فنا ہو جائے گا، اللہ ایک مرتبہ اس زمین کو دوبارہ سے اس طرح کی بنائیں گے نئے انداز پر کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، اور سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت والجلال سب کا حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نافرمان امتوں کو بلائیں گے، فرمانبردار بھی کھڑے ہوں گے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تم نے نافرمانوں سے، اللہ کہیں گے تم نے میرے احکامات کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ امتوں کی طرف سے یا نافرمانوں کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہمارے پاس کوئی بھی دین کی بات پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے احکامات کو نہایت امانت داری کے ساتھ میرے پیغمبروں نے پہنچایا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جھوٹو، میں نے تمہارے درمیان 950 سال تک اللہ کے احکامات کو سنایا، وعظ و تذکیر سے کام لیا، محنت کی، لیکن تم نے میری بات کو نہ مانا۔ قوم انکار کرے گی۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے حضرت نوح سے کہ آپ نے اپنا کام ادا کیا، اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے کہ جی ہاں، میرے گواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر فرمائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے شہداء صدیقین کو سے فرمائیں گے کہ گواہی دو۔ امت محمدیہ پچھلی امت کے بارے میں گواہی دے گی۔ وہ امت والے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے سے ہزاروں سال کے بعد آئے۔ چنانچہ اس وقت امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی تھی۔ قرآن کریم میں آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ گویا کہ امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارا ایمان ہے اپنے حبیب پر، ان کے فرمانے پر، اور ان کے پاس اطلاع اللہ نے دی تھی کہ نوح نے اپنی قوم کو دین کی دعوت 950 سال تک دی۔ یہ امت محمدیہ گواہ بن کر تمام امتوں کے سامنے اللہ اس امت کو پیش فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہی حالات حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت شیس، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کے ساتھ کی امتوں کے ساتھ یہی معاملات پیش آئیں گے، اور اللہ رب العزت والجلال اس امت کو گواہ بنا کر پیش فرماتے رہیں گے۔ بالآخر جب حجتیں تمام ہو جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ جانے کا موقع دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، دوبارہ بھیجے جانے کا وقت نکل چکا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 میں سے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دو، 999 دوزخ کے باسی بنیں گے۔ جب بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث سنائی، صحابہ کے اندر ڈر پیدا ہو گیا
کہ اللہ کے نبی جب 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے تو ہمارا حال کیا بنے گا؟ صحابہ کی فکروں کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بات فرماتے تھے تو اس کو اپنے اوپر محمول کرتے تھے، یہ نہیں کہ فلانا آدمی گنہگار ہے، فلانے لوگ جائیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پریشان ہیں، اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک جنتی وہ میری اس امت میں سے ہوگا۔ یہ فرمایا کہ ایک جنتی وہ فرما برداروں میں سے ہوگا اور 999 اللہ رب العزت والجلال یاجوج اور ماجوج جو نافرمان قوم ہوگی اللہ اس میں سے جہنم کو پر کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 999 میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو بر وقت اپنے اعمال ایسے نہ ہونے کی وجہ سے جو جنت کے حقدار ہیں، اللہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ مدت کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی سزا بھگت چکے ہوں گے تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ جب پیغمبر معین وقت پر جمع کیے جائیں گے، یہ وہی وقت ہے جب گواہی کے لیے اللہ ایک ایک پیغمبر کو اس کی امت کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ امت کیا جواب دے گی؟ اللہ نے مختصر انداز میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور پھر پیغمبروں کے پیغام کو قبول کر کے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے درمیان اور جو عمل کرنے والے نہیں ہوں گے ان کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک خطیبانہ انداز میں فرمایا لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، جانتے ہو کہ یہ تمام چیزیں کس دن کے لیے اللہ نے اٹھا کر رکھی ہیں؟ یعنی قیامت کا واقع ہونا، ستاروں کا جھڑ جانا اور بے نور ہو جانا ستاروں کا، آسمان کا پھٹ پڑنا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہاتھ در ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ بھی فیصلے کے دن کے لیے اللہ نے یہ تمام حالات کو جمع کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تم آسان نہ سمجھنا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جان لو انکار کرنے والو، جھٹلانے والو تمہارے سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں آتا؟ ابھی ہوش کے ناخون لے لو، بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن، اس روز کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ لہذا جھٹلانے سے باز آ جاؤ اور اطاعت پر آ جاؤ۔ یہ چند آیتوں کا اللہ نے خلاصہ بیان فرمایا اور قیامت کے استحضار کو پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے، آپ سنیں گے چند آیتوں کے بعد اللہ یہی مضمون لائیں گے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی ہلاکت ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کا استحضار، حساب و کتاب دینے کی تیاری ہر وقت رکھو، اس لیے کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کا حساب و کتاب لے گا، اور جس آدمی کو حساب و کتاب دینے کا ڈر خوف رہتا ہے وہ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بڑا سوچ کر سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ایک رقم دی اور کہا کہ شام کو حساب لوں گا تو ایک ایک روپیہ خرچ کرتے وقت اس کو یہ دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے فضول نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے شام کو حساب دینا ہے۔ اللہ نے بھی یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے حساب ہوگا، اور وہی حساب و کتاب کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس کا استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس آیت کو اللہ نے بار بار اس سورت کے اندر دہرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ
فرجت، چنانچہ وہ قیامت کا دن، وہ واقعہ جس کا تم سے اللہ نے قسم کھا کر وعدہ کیا ہے، اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، پھٹن پڑ جائے گی، شگاف پڑ جائیں گے آسمان کے اندر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہوگا، یعنی آسمان کا بے نور کیا، آسمان کا شگاف پڑ جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، ستاروں کا بجھا دیا جانا، اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے، مقرر فیصلے کے دن کے لیے یہ تمام چیزیں متعین ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی، یا ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔